مختلف ممالک میں عورتوں کو فارغ کرنے کے انوکھے طریقے۔ نمبر 1، جاپانی عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کی کمر کو دباتے ہیں۔ نمبر 2، سری لنکن عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کی چھاتی کو دباتے ہیں۔ نمبر 3، مصری عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کے کان چوستے ہیں۔ نمبر 4، بنگلہ دیشی عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کی گردن پر بوسہ دیتے ہیں۔ نمبر 5، پاکستانی عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کے ہونٹوں پر بوسہ دیتا ہے۔ نمبر 6، انڈین عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کے بالوں کو نوچتے ہیں۔ نمبر 7، امریکن عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ نمبر 9، نیپالی عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ نمبر 10، سعودی عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد ہم بستری سے پہلے عورت کو کھجور کھلاتے ہیں۔ نمبر 11، اٹلی میں عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد کمرے میں زیادہ روشنی کر دیتے ہیں۔ نمبر 12، فرانس میں عورت کو جلدی فارغ کرنے کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ نمبر 13، چین میں عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد عورت کی ناک سے ناک لگاتا ہے۔ نمبر 14، جرمنی میں عورت کو فارغ کرنے کے لیے مرد کمرے میں گرین روشنی کا استعمال کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، جنسی ماہرین کے مطابق مرد کی نسبت عورت کے اندر شہوت 70% زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی شہوت پر شرم و حیا کو غالب کر دیا ہے۔ عورت کی شہوت سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے مخصوص اعضاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اس کی شہوت کو ابھارا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس کی جنسی تسکین کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جنسی لذت کا حصول عورت کا حق ہے۔ جب عورت کو یہ حق نہیں ملتا تو وہ گمراہ یا زانی ہو سکتی ہے یا طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور ایک شوہر بیوی کے جنسی اعضاء کو چھیڑے بغیر بیوی کو جنسی تسکین نہیں دے سکتا۔ اس مقصد کے لیے آج کی ویڈیو میں عورت کے جسم کے 2 ایسے حصوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کو چھونے سے، مسلنے سے، رگڑنے سے عورت کی شہوت ابھر آتی ہے اور عورت ہم بستری کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، عورت کی چھاتیاں۔ عورت خواہ کسی بھی عمر کی کیوں نہ ہو، اس کی شہوت کو ابھارنے کے لیے اس کی چھاتیوں کے ساتھ کھیلنا، انہیں مسلنا، بوس و کنار کرنا عورت کی شہوت کو برانگیختہ کرتا ہے۔ نمبر 2، گردن کے آس پاس بوس و کنار کرنے سے عورت ہم بستری کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے۔ 3 باتیں ناکامی، عاجزی اور نامردی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، بندہ کسی سے ملاقات کرے، نام جانے اور پہچان کیے بغیر اس سے جدا ہو جائے۔ نمبر 2، شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی کے ڈسچارج ہونے سے پہلے جدا ہو جائے، یعنی شوہر کو انزال ہو جائے۔
سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نمبر 1، نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، چاہے تو کہے بسم اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ چند اہم مسائل: کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لے تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا بھی پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے، اور اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہیں تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ نمبر 5، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہر جائے پھر الگ ہو جائے۔ نمبر 6، جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 8، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 9، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے، گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ نمبر 11، ہم بستری سے احتلام، انزال
یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تو غسل یا کم از کم وضو کر لینا چاہیے۔